نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 188 اور 189 کی تلاوت، تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت ہوگی نورین کی آواز میں، تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ لا ہرگز نہیں، تحسبن خیال کرنا تم، الذین کہ جو لوگ، یفرحون وہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ تو فرح کا مطلب ہے خوش ہونا، نام بھی لوگ رکھتے ہیں، بما اس پر جو، اتاؤ ان سب نے کیا، اور یحبون وہ سب چاہتے ہیں۔ جو شروع میں یا پیش یو ہے، اس کا مطلب ہے وہ، حبون محبت کرنا، چاہنا، یہ کہ یحمدو وہ سب تعریف کیے جائیں، بما ان کاموں پر جو، لم نہیں، یفعلو ان سب نے کیے، فلا تو ہرگز نہیں، تحسبن تم سب خیال کرنا، ہم انہیں، بمفازہ بچ نکلنے میں کامیاب۔ تو فوز کا مطلب ہے کامیابی حاصل کرنا، فوزیہ بھی رکھتے ہیں نام، کامیاب، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، المناک عذاب ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، خوب غالب ہے۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے کارناموں پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے، یعنی اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو کہ وہ کام کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی دین کا کام کرتے ہیں، تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف وہ لوگ واہ واہ بلے بلے کریں۔ تو یہ بیماری جیسے عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی، اسی طرح آج بھی بہت سے لوگوں میں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے اور ان عذر اور بہانوں پر قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ اتنی دردناک وعید ہے، اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بخاری میں موجود ہے۔ یہ آیت تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ حکم اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی خوش آمد پسند ہوگا اور اس قسم کا ذہن رکھے گا، اس کے لیے وہ وعید ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، آگ کا عذاب، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک اور آخری حدیث کہ مروان نے اپنے دربار سے کہا کہ اے رافع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ
اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا مسلمانوں کا کیا تعلق؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان آیات کی تلاوت کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ یہ ساری کی ساری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو آیت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تعریف و کتمان کے مجرم تھے، مگر وہ اپنی کرتوتوں پر خوش بھی ہوتے تھے اور بلے بلے بھی چاہتے تھے۔ تو یہی حال آج کل کے باطل لوگوں کا ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر کے یا ان کی تفسیر کو چھپا کے بہت خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسروں کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔